صفات افعال میں کسی اللہ تعالیٰ کے غیر کو اس کا ہم مثل اور ہم پلہ ماننا، یہ شرک ہے۔ اب آج کل جو خوارج ہیں جن کے بارے میں جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6930 کے بالکل اوپر والی لائن میں، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے یہ گندی مخلوق ہیں خارجی، کیوں؟ انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها المؤمنین، کافروں پر اترنے والی آیتیں مومنوں پر لگاتے ہیں۔ جو آیات اللہ نے ابو جہل کے بارے میں نازل کی ہیں، جو آیات بتوں کے بارے میں آئی ہیں، ان آیتوں کو داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک پہ لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ خارجی کی نشانی ہے اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بھولی بھالی جو عوام ہے بیچارے سنی، وہ جھنڈیاں لگا لیں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا، جلوس نکال لیں شرک ہو گیا، جھنڈے لگا دیں شرک ہو گیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا، کہتے ہیں صحابہ نے تو لگایا ہی نہیں، دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے کہا ہو نعرہ رسالت، اب نعرہ رسالت اردو کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بخاری میں دکھاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ اب تم نے میلاد کا جلسہ کر لیا، شرک ہو گیا۔ تم نے رسول پاک کے نام کا ادب کر لیا، انگوٹھے چوم لیے، شرک ہو گیا۔ یعنی البتہ ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہے، شرک شرک، یعنی انہوں نے شرک کی توپیں اپنے پاس رکھی ہیں، جس پر دل کرے، جدھر دل کرے، جدھر کو منہ کر کے وہ چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اب اس بات پر میں تمام دنیا کائنات کے اہل سنت و جماعت قیامت تک یا میرے مرنے کے بعد بھی جو اس بات کو سنیں گے، رسول اللہ کے اس فرمان کو سنیں گے، یہ فرمان سن کے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، تمہیں لوگ مشرک کہیں گے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ میرے سامنے طبرانی معجم الکبیر ہے، اس کی 20 نمبر جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 88 ہے۔ اس کے اوپر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی سند سے موجود ہے یہ حدیث، لیکن اس کی صحیح سند جس کو دیگر محدثین کرام نے لکھا وہ میرے سامنے یہ تفسیر القرآن العظیم امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اس کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا، اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان کے اندر، کنز المال کے اندر، اور شرح مشکل الاثار کے اندر امام ابو نعیم نے، کتاب السنہ کے اندر امام ابو العاصم نے، اور المطالب العالیہ میں امام ابن حجر اسقلانی نے، معرفت الصحابہ میں امام ابو نعیم نے، مجمع الزوائد میں امام حسمی نے، اور اس کے علاوہ علامہ البانی سلسلۃ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اور یہاں میں وضاحت کر دوں، کچھ دوست کہتے ہیں آپ البانی کا بڑا نام لیتے ہیں، میں کوئی شوق سے علامہ البانی کا نام نہیں لیتا کہ میں ان کا فین ہوں، وہ اہل خوارج کے اہل حدیث کے عالم تھے، میں ایک بطور اتمام حجت ان کا نام لیتا ہوں، کوئی خارجی بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا کیونکہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، رسول اللہ نے فرمایا میرے غلاموں، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بندے سے آتا ہے، ڈر اس بندے سے لگتا ہے جو تم میں قرآن بڑا پڑھے گا۔ اللہ اکبر، آج لوگوں کو ڈر لگتا ہے دشمنوں سے، جس کے پاس بندوق ہو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اب رحمت کائنات فرماتے ہیں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے قرآن بڑا پڑھے گا، کہے گا کتاب کی بات کرو، علم و کتاب، علمی کتابی باتیں کرو، علمی کتابی باتیں، قرآن پڑھو۔ سرکار فرمایا قرآن بڑا پڑھے گا، حتی اذا رویت بہجتہ علیہ وکان رداہ الاسلام، اس کے چہرے پر قرآن نظر، قرآن ہر ٹائم، قرآن، آیتیں، تلاوتیں، تفسیریں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو جی بات ہی قرآن کی کرتا ہوں۔ فرمایا اسلام کی چادر اوڑی ہوگی اور اتراتا پھرے گا اس اسلام کی چادر، اپنے قرآن پہ فخر کرے گا کہ میرا جتنا قرآن تو آتا ہی کسی کو نہیں۔ فرمایا پھر اس قرآن کی چادر سے کھسک جائے گا اور اس کو اپنی پس پشت ڈال دے گا۔ اب اگلے لفظ، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے جو لفظ رسول اللہ نے فرمایا سعی علی جارہ بالسیف، اپنے ہمسائے کے اوپر تلوار تان لے گا اور کیا کرے گا، ورماہ بالشرک، اس کو کہے گا تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے شرک کر دیا، جھنڈیاں لگا دی، شرک کر دیا، تو نے جلوس نکال دیا، شرک کر دیا، بس تو نے انگوٹھے چوم لیے رسول اللہ کے نام پہ، شرک کر دیا۔ سرکار نے فرمایا شرک کی کلیشن کو پکڑ کے وہ چلا دے گا پورے محلے پر کہ پورا محلہ مشرک ہو گیا، میں اکیلا توحید پرست ہوں۔ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں، قلت،
میں نے عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، میرے آقا و مولا، ایہما اولا بالشرک، ان کے اندر ایک ہوگا ہمسایہ جس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگے گا، ایک ہوگا شرک کا فتویٰ لگانے والا، ایک ہوگا بیچارہ معصوم شرک کے فتوے برداشت کرنے والا۔ یا رسول اللہ، ان دونوں میں شرک کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ وہ جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو کہے گا قرآن تو مجھے آتا ہے، تم تو مشرک ہو، وہ شرک کے قریب ہوگا، یا جس پر شرک کا فتویٰ لگ رہا ہوگا وہ بیچارہ معصوم سنی، وہ شرک کے قریب ہوگا؟ تو جو اگلی بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نا، حضرت حذیفہ نے عرض کی المرمی او الرامی، تو آقا کریم علیہ السلام نے سنیوں کی سینوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما دیا۔ قال بل الرامی، فرمایا وہ جن بیچاروں پر شرک کے فتوے تھوپے جائیں گے نا، وہ شرک کے قریب نہیں ہوں گے، وہ قرآن پڑھنے والا خود شرک کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دلوں کی تسکین کر دی کہ تمہیں قیامت تک لوگ مشرک کہتے رہیں گے، بدعت اور شرک کے فتوے تم پر جڑتے رہیں گے، لیکن فرمایا اپنا دل تم نے خوف زدہ یا غم زدہ نہیں کرنا، تم شرک کے قریب نہیں آؤ گے۔ اور آگے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اسناد جید، اس حدیث کی سند بالکل درست اور جید ہے، اور البانی نے کہا اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا و مولا صلی اللہ